بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس تھا کون؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے، اور یہ ابلیس سے 1,44,000 قبل دنیا پر تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے، مگر ان کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ دیا گیا۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور نبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا جس کے معنی ہے شیر کے سر والا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم ربی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی، مگر ان سب میں عزرائیل موجود ابلیس یا شیطان نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتوں آسمان پہ ابلیس بقائے نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش 14,000 فرشتوں نے اس عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی مایات کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کو کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس جنت میں حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا، اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق کئی اہل علم مانتے ہیں کہ اس نے 5 مصاحبتین اپنی قوم میں بھیجے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ سب نے اللہ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس حفت و اقلیم، حفت افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے، اور کئی ملائکہ سے بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا اور نظام چلتا گیا۔ مگر اس سب سے اللہ بے خبر نہ تھا، اور آدم کی تخلیق ہوئی۔ آدم کی تخلیق پہ جز بجز ہوتے ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ جذبہ غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اور ایسے وہ تا قیامت آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد ہوا، اور اسے ابلیس رسوا ہوا۔